ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد قابل احترام بہنوں بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ دنیا میں حاصل ہونے والی نعمتوں میں انسان کو سب سے زیادہ الفت، محبت اور توجہ جس نعمت کی طرف عموماً ہوتی ہے وہ دو نعمتیں ہیں، نمبر 1 مال اور نمبر 2 اولاد۔ سب سے زیادہ انسان دنیا میں انہی دو چیزوں کی طرف مائل رہتا ہے اور انہی کے لیے اپنی زندگی میں بھاگ دوڑ اور محنت کے اندر مصروف رہتا ہے، ایک مال اور ایک اولاد۔ مال یہ بھی انسان کے لیے بڑی اہم چیز ہے اور اولاد یہ اس سے زیادہ اہم ترین چیز ہے۔ اب یہاں ہماری بہنوں کو یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے خواتین پر، عورتوں پر کتنا بڑا فضل فرمایا کہ اس پر مالی ذمہ داریاں نہیں ڈالی۔ مالیات کے سلسلے میں تمام تر ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے اوپر رکھی۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال کمائے، اپنی بیوی کی ضروریات، اس کی خواہشات اور اس کی حاجتوں کو پورا کرے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال کمائے، اپنی ماں، اپنے باپ کی ضرورتوں، حاجتوں اور تمناؤں اور خواہشات کو پورا کرے۔ باپ کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال کمائے اور مال کما کر اپنی اولاد کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا کرے۔ عورت پر اللہ تبارک و تعالی نے کہیں سے کہیں تک ذرہ برابر بھی مالیات کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ تمام تر ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے مرد کی طرف منتقل کر دی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرد بھی اللہ کی مخلوق ہے، عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، مرد بھی اللہ کا بندہ ہے، عورت بھی اللہ کی بندی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مالیات کی ساری ذمہ داریاں آخر مرد ہی پر کیوں ڈالی ہے، عورت پر کیوں نہیں ڈالی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ یہ بھی اللہ کا بندہ، یہ بھی اللہ کی بندی، اس پر مالیات کی ساری ذمہ داریاں ہیں اور اس اللہ کی بندی پر رتی برابر بھی مال کا بار اللہ تبارک و تعالی نے نہیں ڈالا۔ ایسا کیوں ہے؟ میری بہنوں، اس کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ اللہ کی بندیاں
تمام چیزوں سے بے فکر ہو کر صرف اور صرف اپنی اولاد کی پرورش اور ان کی تربیت پر اپنی توجہ لگا سکے۔ اللہ نے اس سلسلے میں مردوں سے زیادہ عورت کو عزت دی ہے، عورت کو سہولت دی ہے۔ مال کمانا جو محنت اور مشقت کا کام ہے وہ اللہ نے مرد کے اوپر رکھا، اور گھر میں رہ کر اپنی اولاد کی اصلاح، اس کی تربیت، اس کی پرورش، یہ نسبتاً آسان کام ہے۔ اس میں عورت کو نہ باہر جانے کی ضرورت ہے، نہ موسم کی خرابیاں اس کو پریشان کریں گی، نہ سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں اس کو پیش آئیں گی۔ آرام سے گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے کرتے وہ اللہ کے اس حکم کو پورا کر سکتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت، ان کی پرورش اور ان کے مستقبل کو روشن بنانے کا کام کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی گئی دو بڑی نعمتیں، مال اور اولاد، ان میں سے اولاد کس کے حوالے کی ہے؟ عورت کے حوالے کی ہے، تاکہ اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ نے عورت کو اس مسئلے میں مردوں سے زیادہ اہمیت دی، ان پر زیادہ انعام فرمایا مردوں کے مقابلے میں۔ لیکن دنیا سازش کر کے اس نظام کو بدل کر عورتوں سے اس نعمت کو چھیننا چاہتی ہے۔ عورتوں کو نعرہ دیا جا رہا ہے برابری برابری برابری۔ اس برابری کا خوبصورت جھانسا دے کر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مال کمانے کی ذمہ داری جو اللہ نے عورت پر نہیں ڈالی، یہ کام بھی زبردستی اس کے سر پر لاد دیا جائے، بڑھ دیا جائے، اور اوپر سے عورت کو خوش کر دیا جائے کہ ہم آپ کو برابری کا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے برابری بڑی چیز ہے یا افضلیت بڑی چیز ہے؟ برابری کے مقابلے میں افضلیت بڑی چیز ہے، تو اللہ نے تو اس کو اس مسئلے میں افضلیت دی ہے کہ دو نعمتیں، مال اور اولاد۔ مال کم درجے کی چیز ہے، اولاد اس کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ آدمی مال کے لیے اولاد کو قربان نہیں کر سکتا، لیکن اولاد کے لیے مال کو قربان کرتے ہیں۔ اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جائے خدا نخواستہ، تو اگر لاکھوں روپے بھی اس کے پاس ہیں اور اسے اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے وہ لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑے تو ایک سیکنڈ میں کر ڈالے گا۔ اولاد کو مال کے لیے قربان نہیں کر سکتا، لیکن مال کے لیے اولاد کو قربان کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مال سے بڑی نعمت اور دولت اولاد ہے۔ اب اللہ نے عورت کے ہاتھ میں اولاد کو دیا تو مرد کے مقابلے میں اس کو افضلیت دی، اور لوگ اسے نعرہ دے رہے ہیں برابری کا، یعنی اللہ نے جو اس کو اوپر رکھا تھا اس معاملے میں، لوگ چاہتے ہیں کہ اسے گھسیٹ کر نیچے لے آئیں کہ ہاں مردوں کی برابری ہونی چاہیے، مردوں کی برابری ہونی چاہیے۔ بھئی آپ برابر کرنا چاہتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ان کو اوپر اعلیٰ اور افضل بنا چکا، تو یہ عورتوں سے محبت ہے کہ ان سے دشمنی ہے؟ یہ تو محبت کے نام پر اچھی خاصی عورتوں کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو اوپر رکھا تھا، آپ گھسیٹ کر برابری کے نام پر اس کو نیچے لا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ عورتوں کے ہمدرد ہیں۔ ہمدرد نہیں، ایسی سوچ اور ایسی تشکیل اور ایسی تحریک چلانے والے لوگ وہ در حقیقت عورتوں کے خیرخواہ نہیں، عورتوں کے بدخواہ۔ عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ان پر بڑا احسان کیا کہ انسان کو ملنے والی دو بڑی نعمتوں میں سے اولاد جو بڑی نعمت ہے وہ عورت کے حوالے کی،
کہ وہ گھر میں رہ کر اس کی پرورش کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کو ایک اچھا اور سچا مسلمان اور بہترین انسان بنانے کی کوشش کرے۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ تو ماں اپنے گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو امت کے لیے بہت بڑا خزانہ عورتوں کی گود اور ان کے ہاتھوں کے ذریعے امت کو مل سکتا ہے۔ دنیا میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کو ساری دنیا جانتی ہے، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ۔ امام بخاری علیہ الرحمہ جن کا نام ہے محمد ابن اسماعیل علیہ الرحمہ۔ تو یہ محمد ابن اسماعیل، ان محمد کے جو والد ہیں اسماعیل، ان کا جلدی انتقال ہو گیا تھا، اب یہ یتیم ہو گئے تھے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ کو ان کی ماں نے پالا، پرورش کی، ان کی تربیت کی، اور ان کے لیے رو رو کر راتوں کو دعائیں مانگی، جس کے نتیجے میں وہ دنیا کے تمام محدثین کے بادشاہ بن گئے۔ ان کو لوگ کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، تمام محدثین کے بادشاہ۔ اتنا بڑا مقام امام بخاری علیہ الرحمہ کو جو ملا ہے وہ ماں کی محنت، کوشش اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ملا۔ ماں کی دعائیں اولاد کے لیے جس قدر قیمتی ہیں، دنیا میں کوئی چیز اتنی بیش قیمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ماؤں کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اچھی اچھی باتوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کب کون سی گھڑی مقبولیت کی آ جاوے اور اس وقت میں ماں کی زبان سے بچے کے لیے خیر کی دعا نکلے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو انسان کی زندگی سنور جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں چیزیں بن جائیں گی۔ ہمارے ہندوستان میں ابھی کچھ زمانے پہلے ہی ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی۔ علی ان کا نام ہے، باقی سب تو یہ الفاظ اور کنیت ہے، القاب اور کنیت ہے، نام اصل ہے ان کا علی۔ ان کی والدہ ان کے لیے ہر وقت دعائیں کرتی رہتی تھی، ہر وقت دعائیں کرتی رہتی تھی، اللہ علی کو یہ بنا دے، اللہ علی کو وہ بنا دے، چنا کر دے، چنی کر دے۔ حضرت علی میاں علیہ الرحمہ کے جو بڑے بھائی تھے وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اماں ایسا لگتا ہے کہ تم دعا کر کر کے علی کو بالکل کعبے کا امام بنا کے چھوڑو گی۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں تو چاہتی ہوں، دعا کرتی ہوں اللہ میرے علی کو کعبے کا امام بنا دے۔ اب آپ دیکھیے ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی، بھائی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی، لیکن ماں کی زبان سے نکل گیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے کیسا قبول فرمایا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ بیت اللہ شریف، کعبہ شریف جو ایک کمرہ ہے، اس کا تالا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے، مقفل رہتا ہے، کھلتا نہیں۔ بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے یا بادشاہوں کی دعوت پر جو مخصوص مہمان آتے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں سے، ان کے لیے خصوصی طور پر دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ مخصوص مہمان بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ کسی کسی کو یہ خوش قسمتی اور یہ سعادت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ سعودیہ تشریف لے گئے، وہاں کی حکومت نے ان کے لیے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلوایا
اور وہ بیت اللہ کے اندر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے نماز پڑھی تو بن گئے نا کعبے کے امام. یعنی ماں کی زبان سے جو نکلا تھا کہ ہاں میں اپنے علی کو کعبے کا امام بنانا پسند کرتی ہوں, دعا کرتی ہوں اللہ ایسا کر دے. تو اب مستقل تو امام کوئی غیر عربی ماں ہو نہیں سکتا, لیکن حرم شریف کے اندر بیت اللہ کے اندر جا کر کے نماز پڑھنے کا اعزاز تمام عربوں کو بھی حاصل نہیں ہے. عرب کے سارے لوگ, مکہ کے رہنے والے ہر شخص کو بھی یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ بیت اللہ کے اندر کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھے. مسجد حرام کے اندر تو سب پڑھتے ہیں, لیکن وہ جو کعبہ ہے, وہ جو خاص کمرہ ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے جس کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں, اس کعبے کے اس خاص کمرے کے اندر مکے کے رہنے والے ہر شخص کو بھی جانے کا موقع نہیں ملتا. اور وہ موقع ایک ہندوستان کے رہنے والے عالم کو ملا. یہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ کی جو والدہ ہیں وہ ہر وقت ان کے لیے دعا کرتی. چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بچپن میں یتیم بھی ہو گئی ہے اور ان کی بینائی بھی کسی بیماری کی وجہ سے سلب ہو گئی. تو دعا کرتی تھی, یوں کہتی تھی تہجد میں اٹھ کر, اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا تھا کہ یہ بڑا ہو کر اصلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اشاعت اور حفاظت کا کام کر سکے. اب آپ نے اس کو نابینا کر دیا تو یہ اتنا بڑا کام کیسے انجام دے گا, اس لیے آپ اس کو بینا کر دیجئے, اس کی بینائی کو واپس فرما دیجئے. مانگتی رہی مانگتی رہی مانگتی رہی, آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور عجیب شان سے قبول فرمایا. دعا ہم بھی مانگتے ہیں, آپ بھی مانگتے ہیں, اللہ سب کی دعا قبول کر لیتا ہے. بڑا رحیم ہے, اس کا دعویٰ ہے, وعدہ ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب بھی دعا کرنے والے مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کر لیتا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے, سب کے قبول کرتے ہیں. لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ کی جو والدہ ہیں ان کی دعا قبول فرمائے عجیب نرالی شان سے. لکھا ہے کہ رات کو وہ دعا مانگ کر سو گئی. خواب میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو بشارت سنائی, اے اللہ کی بندی, اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور تیرے بیٹے محمد کی بینائی کو واپس کر دیا ہے. کہ آنکھ کھلی, جلدی سے ہڑبڑاتی ہوئی پہنچی اپنے بیٹے کی چارپائی کے پاس, آواز دی, محمد کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہاں ماں, میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں, سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور میری بینائی واپس آ گئی ہے. تو یہ ہے ماں کی دعاؤں کا اثر. اسی لیے ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ مائیں اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کریں. اگر ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں تو خود ان کا بھی بھلا, ان کی اولاد کا بھی بھلا اور پوری امت مسلمہ کا فائدہ, پوری انسانیت کا فائدہ. اس لیے کہ ان کی دعاؤں اور تربیت کے نتیجے میں جب کوئی اچھا مسلمان, اچھا عالم, اچھا انسان بن جائے گا تو ماں کے لیے بھی فائدہ ہے, خاندان کے لیے بھی فائدہ ہے, گاؤں کے لیے فائدہ, شہر, پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے وہ مفید ہے. تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا, دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اس کے برخلاف اگر مائیں اپنی اولاد کو گالیاں دیں, کوسے دیں تو وہ اپنا بھی نقصان کرتی ہیں, اپنی اولاد کا بھی نقصان کرتی ہیں.
اور نتیجے میں پوری امت مسلمہ کا بلکہ پوری انسانیت کا نقصان کرتی ہے۔ بد دعائیں دیں گی، غلط اولاد ہوگی، بے ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور جو برباد ہو گیا وہ خود اپنے لیے برباد، خاندان کے لیے دھبا، برادری کے لیے دھبا، اور جہاں بھی جائے گا نقصان پہنچائے گا تو پوری انسانیت کا نقصان ہے۔ اور عورت کا خاص نقصان یہ ہوگا ماں کا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم کو جب دیکھا فرأیت اکثر اہلہا النساء، میں نے جہنم میں جانے والوں میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی۔ جب حضرت نے یہ بات عورتوں کو بتائی، صحابیات کو بتائی، تو ان میں سے ایک عورت نے ہمت کر کے سوال کیا، بما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ عورتیں کیوں جائیں گی زیادہ جہنم کے اندر؟ تو دو وجہ آپ نے بتائی۔ یکفرن العشیر، پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہیں، ان کی ناشکری کرتی ہیں۔ شوہر پوری زندگی میں 1000 بار ان کے نخرے اٹھاتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور کسی وجہ سے کسی موقع پر ایک ضرورت پوری ہونے میں دیر ہو جاوے تو ایک دم کہتی ہے کہ مجھے اس گھر میں ملا ہی کیا، میں تو پوری زندگی گزر مجھے کچھ ملا ہی نہیں۔ ساری زندگی کی محنت 1 منٹ میں پانی میں ملا دیتی ہے، مٹی میں ملا دیتی ہے۔ یہ شوہر کی ناشکری ہے۔ شوہر کی قدر پہچانو، اس کے مقام اور مرتبے کو پہچانو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو گیا کسی غلطی کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتے، اور اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو منا لے۔ شوہر کا بڑا اونچا مقام۔ فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو فرماتے آقا کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے آپ اندازہ لگائیے۔ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ رمضان آتا، عورتوں کو جو ہر مہینے ایک مخصوص حالت پیدا ہوتی ہے جس میں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، ہر عورت کو یہ حالت پیش آتی ہے۔ اماں عائشہ کو تمام ازواج مطہرات کو بھی پیش آتی تھی، تو رمضان میں ان کے بھی چند روزے چھوٹتے تھے جیسے دنیا کی ہر عورت کے چھوٹتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو جلدی سے جلدی پہلی فرصت کے اندر اس کو ادا کر لینا چاہیے، اس کی قضا کر لو۔ لیکن اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رمضان کے بعد شوال میں، ذی قعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم، سفر، رجب تک یوں ہی گزار دیتی تھی۔ گزشتہ رمضان کے چھٹے ہوئے روزے نہیں رکھتی تھی، شعبان میں آ کر رکھتی تھی۔ پوچھا گیا ایسا کیوں کرتی تھی؟ فرمایا من اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں روزہ رکھ لوں اور پیغمبر علیہ السلام دن میں میرے پاس تشریف لائیں تو ان کو میرے روزے کی وجہ سے کچھ دقت اور پریشانی ہو
آپ کے جذبات کی تکمیل نہ ہو تو میں روزہ ہی نہیں رکھتی، مؤخر کر دیتی تھی، ان روزوں کا پورا کرتی تھی شعبان میں آ کر پورا کرتی تھی، کیونکہ مجبوری ہے، ورنہ اگلے رمضان کے اور چڑھ جائیں گے اور چڑھ جائیں گے، پھر اتنے ہو جائیں گے کہ ان کو ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہے شوہر کا مقام اور شوہر کی محبت۔ یہ فرمایا کہ اگر شوہر یہ کہے کہ سفید پہاڑ کے پتھر اٹھاؤ کالے پہاڑوں پر پہنچا دو، کالے پہاڑوں سے پتھر اٹھاؤ پیلے پہاڑوں تک پہنچا دو، یہ بہت مشکل کام ہے، بڑے بڑے پہلوانوں سے بھی مشکل ہے، لیکن فرمایا شوہر اگر بیوی سے کہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرنے لگے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ کتنا ہی مشکل سے مشکل کام ہو اور عورت کو ناگوار بھی ہو، اگر وہ کام شریعت کے خلاف نہیں ہے تو بیوی کو اس کام کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہو یا نہ ہو، لیکن اپنی طرف سے اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ کام کرے۔ تو فرمایا کہ عورتوں کے جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے شوہروں کی ناشکری اور شوہروں کی ناقدری، اس سے ہماری بہنوں کو ماؤں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری وجہ فرمائی یکفرن اللعنہ، یہ عورتیں اس لیے زیادہ جہنم میں جاتی ہوئی نبی پاک علیہ السلام کو دکھائی گئی کہ یہ لعنت بہت کرتی ہے، ذرا سی بات کسی سے غصہ آیا تجھے بڑھ جا، تو کٹ جا، تو یوں ہو جا، تجھ پہ فلاں ہو جا، تجھ پہ آفت آ جا، تجھ پہ مصیبت آ جا۔ تو یہ جو بددعا کی کثرت ہے، لعنت اور ملامت کی کثرت ہے، جو عورتوں کے اندر بیجا طور پر پائی جانے والی عادت اور غفلتیں، اللہ ہماری تمام بہنوں کی ماؤں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ چیز ایک تو عورت کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ ان کی اولاد کے مستقبل کو تباہ کر دے گی، اور جب اولاد کا مستقبل تباہ ہو گیا تو تمہارا مستقبل کہاں بچا؟ تمہارا نقصان۔ اور یہ اولاد اچھی بنتی تو ساری انسانیت کے کام آتی، اب آپ کی بددعاؤں کے نتیجے میں یہ چور ہو گیا، اچکا ہو گیا، لٹیرا ہو گیا، جیب کترا ہو گیا، تو ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن گیا، اور اس کو تکلیف کا ذریعہ بنانے والی کوئی اور نہیں ہے، اس کی ماں ہے۔ اگر وہ اس کی صحیح تربیت کرتی اور اس کے لیے دعا کرتی تو ماؤں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولادوں کی طرف دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کے لیے ہر وقت ان کے لیے دعا کریں، ہر وقت ان کے لیے دعا کریں، پتہ نہیں کس وقت کی دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جاوے اور انسان کا مستقبل بن جاوے۔ اور دوسرے ان کی تربیت کا دھیان رکھیں، کوشش کریں کہ اچھی باتیں ان کے اندر پیدا ہوں اور بری باتوں سے وہ متنفر رہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، ان کو کرنے کا شوق دلائیں، رغبت دلائیں، دیکھو بیٹا یہ کام کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کام کو کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس سے جنت ملتی ہے۔ انہیں اچھے کاموں کے فائدے، اچھے کاموں کے ثواب کو سمجھائیے، ان کو بتائیے، اور برے کاموں کی برائیاں ان کے دلوں میں اتاریے، بیٹے یہ کام برا ہے، ایسا کام کرنے والوں سے ساری دنیا کے انسان نفرت کرتے ہیں، اللہ نفرت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نفرت کرتے ہیں۔ تو زبان سے ان کو جو ہے ان کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، ان کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہر وقت ان کو نصیحت کریں، نظر رکھیں، جب کوئی برا کام ان کو کرتے ہوئے دیکھیں تو فوراً ان پر نکیر کریں شفقت اور محبت کے ساتھ، اور جب کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھو تو ان کا حوصلہ بڑھاؤ۔ یہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے کہ ہم برا کام کرنے پہ پیٹ تو دیتے ہیں، لیکن ہمارے بچے اچھا کام کریں تو حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ یہ بڑی نقصان کی چیز ہے۔ بچے کو حوصلہ افزائی کی جاوے تو وہ بہت ترقی کرتا ہے، فطرت کی بات ہے۔ ایک بچہ نماز پڑھنے لگا، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا بیٹے، بڑی طبیعت خوش ہو گئی،
اور زیادہ پڑھے گا. کسی بچے کو آپ نے دیکھا قرآن پڑھ رہا، تسبیح پڑھ رہا، اللہ اللہ کر رہا، سلام کر رہا، کوئی بھی اچھا کام کر رہا، اور آپ اس سے حوصلہ افزائی کریں، بہت اچھا کام کیا بیٹے، ہاں ہاں اچھے بچے ایسا ہی کام کرتے ہیں، بھائی واہ بہت اچھا بچہ ہمارا ہے، اس طرح حوصلہ افزائی کرو گے تو وہ بچے خوش ہو کر ان اچھے کاموں کو اور زیادہ کریں گے. لیکن ہم بچوں کو نظر انداز کر رہا تو کر رہا بس کر رہا، ان کی خوبیوں کو اور ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر ان کا حوصلہ نہیں بڑھاتے، جس سے انہیں اچھائی کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب کچھ دن کے بعد کر دیا چھوڑ دیا، لیکن جب حوصلہ بڑھائیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے تو ان کے دل میں بیٹھ جائے گی بات کہ یہ کام ہمیں کرنے چاہیے. تو اچھے کاموں کو کرنے کا ان کو حکم بھی دیا کریں، برے کاموں کی برائیاں ان کے سامنے بیان کیا کریں، برے کاموں کو کرتے ہوئے دیکھیں تو مناسب فہمائش کریں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، کبھی کبھی ہلکی پھلکے تماچے بھی لگا دیا کریں اگر ضرورت ہو، اور اچھا کام کریں تو انہیں انعام دو، حوصلہ افزائی کرو، ان کی تعریف کرو. تعریف سن کر انسان جو ہے زیادہ کام میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتا ہے اور زیادہ بڑھ چڑھ کے وہ کام کرتا ہے. کوئی آپ کے یہاں ملازم آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، بھئی ہمارے کمرے کی صفائی بڑی اچھی کر دی آپ نے، اگلے وقت میں پہلے سے زیادہ کرے گا. حوصلہ افزائی نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے اگلے دفعہ دل توڑ جائے اس کا. تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ضروری اور گہرا اصول ہے تربیت کا، اور وہ یہ ہے کہ خود کو ان کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرو. اپنی اولاد کو جیسا بنانا چاہتے ہو ان کے سامنے آپ ویسے ہی بن جاؤ. اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ہی تو سیکھتی ہے. ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مصلی پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو بچہ کیا کرے گا؟ بچہ تو بڑوں کو دیکھ کر ان کی نقل ہی تو اتارتا ہے نا. اب یہ بچپن میں نقل کرے گا اور انشاءاللہ پھر یہ نقل اس کی عادت بن جائے گی، اور پھر یہی عادت جوانی آتے آتے اس کی عبادت بن جائے گی اور وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے گا. تو ہم اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ان کے سامنے ویسا بنیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے گالیاں نہ دیں، کبھی ان کے سامنے گالی مت دو. آپ ان کے سامنے گالیاں دو اور پھر یہ امید رکھو کہ یہ گالیاں نہیں دے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جھوٹ نہ بولے تو کبھی ان کے سامنے جھوٹ مت بولو. آپ خود جھوٹ بولو اور سوچو بچہ سچا بنے، نہیں بن سکتا. آپ بچے کے سامنے جھوٹے بن کر کے رہو گے تو یقیناً بچہ بھی جھوٹا بنے گا. آپ اس کو سچا بنا کر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرو گے تو انشاءاللہ بچے سچے ہوں گے، اچھے ہوں گے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ جب گھر میں رہنے والی خواتین کو وہ ایام ہو جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی شرعی مجبوری کی وجہ سے، تو کیا کریں؟ اب وہ 3 دن 10 دن 6 دن بے نماز رہے گی تو بچوں پہ کیا اثر پڑے گا کہ نماز روزانہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کبھی پڑھ لو کبھی نہ پڑھو. ہماری امی بھی کبھی پڑھتی کبھی نہیں پڑھتی، یہ میسج آئے گا نا. اس لیے کہ انہیں یہ تو نہیں پتا کہ امی کیوں نہیں پڑھ رہی ہے. حضرت نے لکھا کہ ان ایام میں عورت نماز تو نہیں پڑھ سکتی، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن 5 وقت وہ ایسا کرے جب نماز کا وقت آوے اور تو وضو کرے اور وضو کر کے آ کر تھوڑی دیر کے لیے مصلی پر بیٹھ جائے، دعا مانگے. جب بچہ روزانہ دیکھے گا تو اب جو بچے ہیں اور بچیاں ان کو پیغام اور میسج یہ جائے گا کہ نماز کبھی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. ہم تو امی کو دیکھتے ہیں کہ کسی دن بھی وہ نماز سے غافل ہی نہیں ہوتی. تو بچوں کو نماز کی اہمیت ہوگی، نماز کا ان کے دل کے اندر احساس اور خیال اور عظمت پیدا ہوگی.
تو اس طرح عورتوں پر جو اللہ نے بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے. تربیت کے متعلق یہ 2-3 باتیں میں نے عرض کی ہیں. ہماری تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو ان باتوں کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا چاہیے. لمبی تقریر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ مختصر سی باتیں ہیں، انہی کو اچھی طرح ذہن میں بسا لو اور عمل کر کے دیکھو. مہینے 2 مہینے کے اندر آپ کو اپنے بچوں کا اور اپنے گھر کا ماحول انشاءاللہ بدلا ہوا اور اچھا نظر آئے گا، فائدہ ہوگا. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.